جی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد ما بعد وبأسانيدكم متصل حفظكم الله إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البرديس الجعفي رحمه الله. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخنا والسامعين والحاضرين. أنه قال باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس ألا أن يحفظوا الإيمان والعلم ويخبروا من وراءهم. وقال مالك بن الحويرث قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس فقال إن وفد عبد القيس أتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال من الوفد أو من قوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزاي ولا ندامة. قالوا إنا نأتيك من شقة بعيد وبيننا وبينك هذا الهي من كفار مضر ولا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام فمرنا بأمر نخبر به ووراءنا ندخل به الجنة. فأمرهم بأمر ونهاهم عن 40 أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله عالم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وتؤتوا الخمس من المغنم. ونهاهم عن الضبع والحنث والمصفة. قال شعبة وربما قال النقيب وربما قال المقير. قال احفظوه واخبروا ما وراءكم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو باب قائم کیا ہے تحریض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برانگیختہ کرنا، ابھارنا وفد عبد القیس کو اس بات کے اوپر کہ وہ حفظ کرے، حفاظت رکھے ایمان کی اور علم کی، اور خبر کرے ان لوگوں کو جو ان کے بعد میں ہے. اور کہا مالک ابن الحویرث نے کہ کہا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ جاؤ تم اپنے گھر والوں کی طرف اور سکھلاؤ تم ان کو. اس ترجمۃ الباب میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے جس کو علم دیا ہے اس کو علم کو حفظ کرنے کا، یاد رکھنے کا، کوشش کرنے کا، محنت کرنی چاہیے. اور اس علم کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ان یحفظوا العلم، ان یحفظوا الایمان والعلم. ایک بات تو یہ ہے. وَيَخْبِرُوا مَنْ وَرَائِهِمْ، اور دوسرا کام ان کا یہ ہے کہ جو لوگ ابھی آئے نہیں ہیں یا جو لوگ پڑھنے میں شریک نہیں تھے ان کو اس کی تعلیم کرے اور ان کو سکھلائے. یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اسی طریقے سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی رائے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں. ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے لیے یا دوسرے تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے آدمی کا مکمل عالم ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس جتنا علم ہو اتنا علم وہ دوسروں کو سکھلائے اور دوسروں کو بتائے. اور اسی سے یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا جو آج کل تبلیغی جماعت والوں کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ تو پڑھے لکھے تو ہے نہیں اور تقریر وغیرہ کرتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے پاس جتنا علم ہو اس کو نشر و اشاعت کرنے کا حکم فرمایا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو تمہارے پاس علم ہے اس علم کو اچھی طریقے سے محفوظ کرو، اچھی طریقے سے یاد رکھو اور اس کو دوسروں تک پہنچاؤ. من ورائہم، جو تمہارے بعد تک کے ہے. اس میں قرآن پاک میں ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اس سے اگر کسی آدمی کو یہ اشتباہ ہو کہ قرآن پاک کی آیت یہ اگر تمہیں معلوم ہو، کوئی صورت معلوم ہو، کوئی آیت معلوم ہو تو اس آیت ہی کی تبلیغ کرنی چاہیے.
حدیث اس میں شامل نہیں ہے۔ اس آیت کی وجہ سے یا اس حدیث کی وجہ سے اگر کوئی آدمی یہ سمجھے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ صرف قرآن کی آیت مقصود نہیں ہے، بلکہ وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع، قرآن پاک اور احادیث جس کا بھی علم تمہارے پاس ہو اس علم کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ بہرحال یہ مقصد ہے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس ترجمۃ الباب کا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو فرماتے ہیں وہ بھی عقل میں آنے والی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ تبلیغ کرنے کے لیے یا مسئلہ بتانے کے لیے پوری ہدایت یا پورے مسائل کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ جو مسئلہ صحیح طریقے پر تمہیں معلوم ہو، جو حدیث صحیح طریقے پر تمہیں معلوم ہو، تو اس کو اتنی ہی چیز اگر تم دوسروں کو پہنچانا چاہو تو پہنچا سکتے ہو، اور اتنا یاد کرنا تمہارے لیے جائز اور درست ہے۔ وقال مالک ابن الحویرث، مالک ابن حویرث رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک حصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا۔ اصل میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر مختصر سا جملہ ذکر کر دیا۔ پورا واقعہ یہ ہے کہ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان آدمی تھے، اور اپنے علاقے کے، اپنے خاندان کے، اپنے ملک کے، اپنی جگہ کے، اپنے وطن کے چند نوجوانوں کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور تقریباً 20 دن تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعلیم حاصل کرتے رہے۔ نوجوان تھے، گھروں میں بیویاں بھی تھیں، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا کہ ان نوجوانوں کو اپنے گھروں کی یاد آ رہی۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم گھر پر کن کن کو چھوڑ کر آیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہماری بیویاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ اب 20 دن رہنے کے بعد اب ان کو گھر کی یاد آ رہی ہے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایسا کرو کہ اس 20 دن تک تم نے جو کچھ مجھ سے سیکھا ہے، جو کچھ تم نے پڑھا ہے، وہ اب جا کر اپنے گھر والوں کو سکھلاؤ۔ تو ظاہر بات ہے کہ 20 دن میں انہوں نے پورا دن تو سیکھا نہیں تھا، کچھ ہی بات سیکھی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گھر والوں کو یا دوسرے لوگوں کو جن کے پاس یہ بات نہیں پہنچی ہے ان کو بتانے کے لیے کہا۔ اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرکزو جو فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا علم ہو اس علم کی اس کو تبلیغ کرنی چاہیے، اس علم کو اس کو پہنچانا چاہیے، اس کی تائید ہوتی ہے۔ وقال مالک ابن الحویرث، کہا ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ جاؤ تم تمہارے گھر والوں کی طرف، فعلموہم، اور سکھلاؤ تم ان کو۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث سے استدلال کیا ہے۔ اس حدیث کا نام وفد عبد القیس ہے۔ یہ عبد القیس ایک قبیلہ تھا جو کیا ہے مدینہ منورہ سے دور رہا کرتا تھا، اور ان کے درمیان میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں، یعنی عبد القیس کا قبیلہ جس جگہ پر رہتا تھا وہاں اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک دوسرا قبیلہ آباد تھا، اس قبیلہ کا نام مضر تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی نسب کے اعتبار سے مضر قبیلے کے ہیں۔ بہرحال یہ مضر قبیلہ جو تھا وہ اتنا متشدد قبیلہ تھا کہ کفر کے اوپر ڈٹا ہوا تھا اور اسلام کو بالکل پسند نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی آدمی ان کے علاقے میں سے مسلمان ہوتا تھا، گزرتا تھا، تو یہ ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے مسلمان آدمی ان قبیلہ مضر کے پاس سے گزرنے سے ڈرا کرتے تھے اور گزرتے نہیں تھے۔ لیکن عربوں میں پرانا دستور چلا رہا ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جس کو انہوں نے محرم قرار دے رکھا ہے، احترام والے قرار دے رکھے ہیں۔ اس 4 مہینوں میں قتل و غارت گیری کو وہ مکمل بند کر لیا کرتے تھے اور قتل و غارت گیری نہیں کرتے تھے۔ اس وجہ سے اگر ان کو کہیں آنا ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا، تو یہ 4 مہینے جو تھے اس 4 مہینوں میں وہاں سے گزرتے تھے۔ دشمنی کے باوجود چونکہ اس مہینہ کا احترام ان کے نزدیک، کافروں کے نزدیک بھی تھا، اس وجہ سے وہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اور خاص کر کے یہ مضر قبیلہ جو ہے وہ رجب کا بہت ہی احترام کرتا تھا، اور رجب میں
کسی کو بھی کوئی تکلیف وغیرہ نہیں پہنچاتا تھا، اس وجہ سے رجب مضر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد القیس کا وفد آیا۔ اب یہ حدیث جو ابھی تمہارے سامنے آ رہی ہے کتاب الایمان میں تمہارے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ گزری ہوگی، اس وجہ سے اس کو بھی پھر تفصیل کے ساتھ بتانے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وفد عبد القیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر وہ مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کچھ مختصر سی بنیادی کچھ باتیں ایسی بتا دیجئے کہ ہم اپنے قوم کے پاس جا کر اس کی تعلیم کریں۔ ترجمۃ البات تو اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیزیں بتائی، پوری کی پوری تعلیمات اور پورا کا پورا دین تھوڑے دنوں میں تھوڑے وقت میں کیسے معلوم ہو سکتا تھا؟ لیکن کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جا کر تم اپنے قوم کو یہ سکھلا دینا اور یہ بتا دینا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جتنا علم تمہارے پاس ہے اس کو کیا ہے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی صحیح ہے کہ جتنا علم تم کو حاصل ہے اس علم کو دوسروں تک پہنچاؤ، اور اس علم کو اچھی طریقے سے محفوظ کر لو، یاد کر لو۔ یاد کرنے میں اور علم کو حاصل کرنے میں سستی اور کمزوری نہیں ہونی چاہیے، پوری طریقے سے کرنا چاہیے، یہ اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا۔ بہرحال محمد ابن بشار کہتے ہیں قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ قال كنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس۔ ابی جمرہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں میں سے ایک آدمی تھے، اور ان کو عربی کے علاوہ دوسری زبان بھی، مقامی زبان بھی ان کو معلوم تھی۔ مثلا اس زمانے میں جیسے فارسی چلا کرتی تھی یا دوسری زبانیں چلا کرتی تھی، وہ زبان کو بھی اچھی طریقے سے وہ جانتے تھے۔ اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی آدمی آتا تھا اور کوئی سوال کرتا تھا۔ اب جو سوال کرنے والا ہے ان کو عربی پوری طریقے سے معلوم نہیں ہے، وہ اپنی زبان میں بولے گا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عربی زبان آتی تھی، دوسری زبان آتی نہیں تھی۔ اس وجہ سے یہ ابی جمرہ جو تھے دونوں کے درمیان میں انٹرپریٹر کا کام کرتے تھے، ترجمہ کا کام کرتے تھے۔ ان کی بات حضرت عبداللہ ابن عباس کو اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عربی میں بیان کیا کرتے تھے، حدیث یا مسئلہ جو بتایا کرتے تھے، وہ ان کی زبان میں، مقامی زبان میں جو سوال پوچھنے والا ہے ان کو بتایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس۔ انہی میں سے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان وفد عبد القیس اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبد القیس کا جماعت، عبد القیس کے ایک وفد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ جماعت آئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من الوفد، جیسے موجودہ زمانے میں بھی بھائی جماعت آتی ہے، تبلیغی جماعت ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں آتی ہے، تو پوچھے بھائی جماعت کہاں سے آئی، کہاں کی جماعت ہے، تو اس طریقے سے عام متن پوچھنے کا معمول ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من الوفد، یا یہ کہا کہ من القوم۔ راوی کو شک ہو گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کا لفظ کہا تھا یا قوم کا لفظ کہا تھا۔ محدثین کے یہاں استاد سے جو الفاظ سنے ہو بے نہیں اسی الفاظ کو ادا کرنے کا بہت ہی زیادہ اہتمام ہے۔ ہم لوگ تو اس کا اہتمام نہیں کرتے، مطلب بتا دیا کرتے ہیں، لیکن ان حضرات کے یہاں وہی الفاظ زیادہ معتبر ہوتے ہیں، اور اس میں ذرا سا بھی شک ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں وہ اس طریقے سے ذکر کر دیتے ہیں کہ وفد کا لفظ کہا تھا یا قوم کا لفظ کہا تھا۔ قالو، انہوں نے کہا کہ ہم تو قوم ربیہ ہے، ربیہ کے قوم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اہلا و سہلا کہا، اور کہا کہ بہت اچھا ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرحباً بالقوم، جو قوم میرے پاس آئی ہے یا جو وفد میرے پاس آیا ہے، میں اس کو مرحبا کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کو استقبال کرتا ہوں۔ مرحباً بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندمہ،
آپ کو اب شرمندہ بھی نہیں ہونا پڑے گا اور پریشان بھی نہیں ہونا پڑے گا. یعنی تم اچھے لوگوں میں آ گئے، اپنے لوگوں میں آ گئے، اور تم کو اب یہاں آنے کے بعد کسی قسم کی شرمندگی محسوس ہو، کسی قسم کی کمی محسوس ہو، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک پیش کروں گا، اچھی طریقے سے برتاؤ کروں گا، اور تم کو کسی قسم کی کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہوگی. اب اس کے بعد جب یہ ابتدائی طور پر خیر شغالی ہو گئی، ملاقاتیں ہو گئی، بات چیت ہو گئی، اب اس کے بعد اس قوم نے جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے اس کو انہوں نے کہا، قالوا انا ناتیک من شقۃ بعیدۃ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت دور کی جگہ سے، چونکہ ان کا علاقہ دور تھا، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بہت دور کے علاقے سے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں. انا ناتیک من شقۃ، شقہ کہتے ہیں دور کی سفر کو، دور کے علاقے کو، لمبی سفر کرنے کو بھی کہتے ہیں. تو ہم بہت لمبا سفر کر کے، بہت دنوں تک چل کے آپ کے پاس آئے ہیں. وبیننا وبینک، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان، ہمارے درمیان جو ہمارا علاقہ ہے، ہمارا گاؤں ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا وطن ہے وہاں، اور آپ مدینہ منورہ، ان دونوں کے درمیان میں ھذا الحی من کفار مضر، مضر قبیلے کے کفار رہتے ہیں. اور میں نے ابھی بتایا کہ نسب کے اعتبار سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی مضر قبیلے کے ہیں، مضر کا نام آتا ہے. تو ان کا جو ایک قوم کا جتھا تھا وہ اس جگہ پر رہتا تھا، قوم مضر کہتے تھے، اور کفر میں بہت متشدد تھا، بہت سخت تھا. اور کیا جو بھی کوئی مسلمان وہاں سے گزرتا تھا تو قتل کر دیتے تھے، لوٹ لیتے تھے، مار لیا کرتے تھے. اس وجہ سے ولا نستطیع، اور نہیں طاقت رکھتے ہیں ہم، ان ناتیک، ہم آپ کے پاس حاضر ہوں، الا فی شہر حرام، مگر شہر حرام میں ہی ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، شہر حرام کے علاوہ ہم نہیں آ سکتے. یہ وہ 4 مہینے ہیں کہ جن کو زمانے جاہلیت میں بھی، کافروں کے زمانے میں بھی لڑنے وڑنے کے ساتھ ہونے کے باوجود ان کا یہ گویا کہ دستور تھا کہ اس مہینے میں کہیں کوئی کسی کے ساتھ لڑے گا نہیں، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی کسی کو، اس وجہ سے کہ عامةً یہ مہینے کیا ہے، حج کے ہیں اور عمرے کے ہیں، اور حج اور عمرے کے لیے لوگوں کو پیدل آنا پڑتا تھا. اس وجہ سے وہ راستے میں لوٹ جانے کا اندیشہ ہوا کرتا تھا. اس وجہ سے انہوں نے اس 4 مہینے کو گویا کہ حرام قرار دیا تھا کہ اس میں لڑائی وغیرہ کرنا حرام ہے. تو ہم اسی 4 مہینے میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا مضر کے اوپر سے ہمارا گزر ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم اس مہینے میں ان سے بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں کچھ قتل نہیں کریں گے، کچھ کریں گے نہیں. فمرنا، دیکھو ہم بار بار تو آ نہیں سکتے، جلدی آ نہیں سکتے، مہینے میں بھی، اگر سال بھر میں بھی آنا چاہے تو یہی 3-4 مہینے اس میں ہم آ سکتے ہیں. اس وجہ سے فمرنا، آپ ہمیں حکم دیجئے، بے امرین، چند ایسے بنیادی مسائل کا، نخبر بہ من ورائنا، کہ جس کو ہم اپنے پیچھے جو ہماری قوم کے لوگ ہیں یا جو لوگ ابھی تک ہمارے پاس نہیں آ سکے ہیں، ہم ان کو جا کر بتا سکیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے. ندخل بہ من ورائنا ندخل بہ الجنہ، آپ ایسی بات ہمیں بتا دیجئے کہ بس ان کے اوپر عمل کریں، اور اس عمل کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل کرے. تو ایسی بنیادی بات ہمیں بتا دیجئے. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ان کو حکم دیا کہ چلو میں تمہیں کا مختصر میں تم کو بتا دیتا ہوں کہ یہ 4 چیزیں یاد رکھ لو. وَنَهَاهُمْ عَنْ 40، اور 4 چیزوں سے میں تم کو منع کرتا ہوں، 4 چیزوں سے میں تم کو روکتا ہوں، اور اس 4 چیزوں سے تم بچ جانا، اور یہ 4 چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو تم کرتے رہنا. 4 چیزوں کو جو کرنے کا حکم دیا اس میں فرمایا فَأَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ، پہلا تو حکم دیا ایمان کا. دیکھو ایمان کے بغیر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. اللہ کو واحد ماننا اور ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے دل سے قبول کرنا، اس کا نام ایمان ہے. تو کہتا ہے کہ ایمان باللہ، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ ایک ہے، ساری طاقت ہے، سارا چیز اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھاگیدار نہیں ہے. اللہ وحدہ لا شریک لہ پر پوری طریقے سے ایمان لے آنا اور اس کو ماننا. قال، پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایمان، سب سے پہلے تو ایمان لاؤ اور ایمان کے اوپر ایمان قبول کرو. وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ، اور تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے، کس کو کہتے ہیں ایمان. هَلْ تَدْرُونَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ، قالوا
अल्लाह व रसूलुहु आलम। वफ़द अब्दुल कैस थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि देखो मैं तुमको चार चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों को मना करता हूँ। ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, खुद भी अमल करना, दूसरों को भी बताना, ताकि नदखुल जन्नह वो उसके ज़रिए से हासिल हो जाए। इनमें से पहली चीज़ है ईमान। ईमान क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनको, उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम, आप ही बताइए ईमान क्या है, किसे कहते हैं ईमान? कालू वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता है, ज़्यादा जानता है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये ईमान है। नंबर एक। नंबर दो, इक़ामत सलात, नमाज को सही तौर पर पूरी पाबंदी के साथ, खुशू और खुजू के साथ, तमाम शराइत के साथ नमाज को सही तौर पर अदा करना, ये इकामती सलात है। नमाज अदा करना ये और चीज़ है, नमाज पढ़ लेना एक और चीज़ है, और इकामत सलात ये दूसरी चीज़ है। नमाज पढ़ लेना वो तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन इकामत सलात का माना क्या है? जिस नमाज के लिए जो जो शराइत हैं, जिस किस्म की ज़रूरत है, खुशू की ज़रूरत है, खुजू की ज़रूरत है, समझ में जमात की ज़रूरत है, मस्जिद में जाने की ज़रूरत है, जो जो भी अहकामात हैं, उन सारे अहकामात को मद्देनज़र रख कर पूरी पाबंदी के साथ अदा करना, यह है इकामत सलात। और अल्लाह तबारक व तआला ने जो अलामत ज़िक्र की है मुत्तकीन की, उसमें अदाए सलात नहीं कहा बल्कि इकामतुस सलात कहा है। इस वजह से क्या है, जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहिए, मस्जिद में जाकर पढ़ना चाहिए, सारा इकामतुस सलात में आ जाता है। व इताउज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना। अल्लाह तबारक व तआला ने माल की एक मिक़दार के ऊपर कुछ अल्लाह के रास्ते में निकालने का हुक्म दिया, जिसको ज़कात से ताबीर करते हैं। सारा का सारा माल है तो अल्लाह का, लेकिन कुछ मुद्दत के लिए अल्लाह ताला ने उस माल को हमें मालिक बनाया है और तसर्रुफ़ करने का हक दिया है। तो वो माल अगर इतना है तुम्हारे पास कि तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा हो, साल भर तक तुम्हारे पास रहे और इतनी मिक़दार में हो, 200 दिरहम के हो जाए, तो फिर उस सूरत में उसमें 40वां हिस्सा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकालने को ज़कात से ताबीर किया जाता है। व इताउ ज़कात व सौम रमज़ान, ये चार चीज़ें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया कि तुम जा रहे हो, अपनी कौम को बता देना कि ईमान ले आए, ईमान लाने के बाद नमाज अदा करे, रोज़ा करे, और क्या है इस तरीके से इबादत को करते रहे, तो इंशाअल्लाह तुम क्या है अल्लाह तबारक व तआला राज़ी हो जाए, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। सवाल पैदा होता है कि यहाँ पर हज को जिक्र नहीं किया, तो उसका जवाब ये कि ये वफ़द जिस वक्त आया था उस वक्त तक हज फ़र्ज़ नहीं हुई थी। हज की फ़र्ज़ियत सन हिजरी 9 में हुई है, और उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर बनाकर भेजा, उन्होंने हज करवाया, और फिर 10वें में दूसरे साल हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के लिए खुद तशरीफ़ ले गए। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा पहुँचने के बाद एक हज किया है, और ये हज फ़र्ज़ है जिसको हज्जतुल विदा से भी ताबीर किया जाता है। बहरहाल वतातुल खुम्स मिनल मग़नम, और जो कुछ माले गनीमत मिले, इस्लामी जिहाद का जो दस्तूर है उसमें तुम्हें मालूम होगा कि जैसा कि मौजूदा ज़माने में आर्मी वाले तनख्वाह लेकर काम करते हैं, इस तरीके से इस्लाम में तनख्वाह लेकर लड़ने का दस्तूर नहीं था, बल्कि हर एक आदमी इखलास के साथ अल्लाह तबारक व तआला के दीन को फैलाने के लिए, वहदानियत के नशर व इशाअत के लिए निकलता था। उसमें जिहाद में भी निकलता था, खाना भी उनका अपना होता था, पीना भी उनका अपना होता था, सारा खर्च उसका अपना होता था। हुकूमत की तरफ से उनको कुछ मिलता नहीं था तनख्वाह के नाम पर। लेकिन अगर फतह हुई तो फतह होने के बाद जो कुछ माल और दौलत हासिल होता था या हाथ में आता था, वो सब में मुजाहिदीन पर बराबर बराबर तकसीम कर दिया जाता था, और वो उसका वो मालिक बनते थे, और ये इनके पास माल आता था। समझ में आ गया? तो अब जिहाद में जाने के बाद अगर
اس طریقے سے سامنے والی پارٹی ہار گئی اور اس کی زمین، اس کا مکان، جائیداد، روپے، پیسے وغیرہ آ گئے، یہ سب کا سب مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ اب اس مال غنیمت میں سے جتنا بھی مال غنیمت ہے ان میں 5 حصے کیے جاتے تھے، اور 5 حصوں میں سے 4 حصے تو جو لڑنے والے جنگ میں شریک تھے ان کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور 5واں حصہ یہ مال غنیمت کا اللہ کا حصہ یا رسول کا حصہ قرار دیا جاتا تھا، اور پھر وہ اللہ کے رسول کے پاس پہنچتا تھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے تصرف کیا کرتے تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ میں 4 چیزوں کا تمہیں حکم کرتا ہوں، اور بتائی 5 چیزیں: ایمان باللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، اور یہ مال غنیمت میں 5واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالنے کا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کے بتانے کا حکم دیا اور 5 چیزیں بتائی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض مرتبہ موقع محل کے اعتبار سے کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جس کو بتانا لازم اور ضروری ہوتا ہے، تو اس صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصول پر نظر رکھ کر یہ دیکھا کہ قبیلہ مضر کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہتی ہے، اور لڑائی میں کبھی اس کو بھی فتح ہوتی ہے، کبھی اس کو بھی فتح ہوتی ہے، تو ان کے پاس اگر مال غنیمت آتا ہے تو اس مال غنیمت کا حکم یہ ہے کہ 5واں حصہ اللہ کے راستے میں نکالے اور 4 حصوں کو آپس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بتایا کہ وَتُعْطُوا الْخُمْسَ، اور خمس کو ادا کرو مال غنیمت میں سے، وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّةِ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دبہ، ہنتم، مزفت وغیرہ سے منع کیا۔ یہ اصل میں اس زمانے کے برتنوں کے نام ہیں۔ پہلے تفصیل کتاب ایمان وغیرہ میں تمہارے سامنے آئی ہوگی۔ موجودہ زمانے میں جس طریقے سے آج کل نان اسٹک اور اسی طریقے سے ایلومینیم کے اور تانبا پیتل وغیرہ کے برتن ہوا کرتے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کے برتن نہیں ہوتے تھے، بلکہ کیا ہے، ان قدوؤں کے ذریعے سے، لکڑیوں کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے اسے کاٹ چھانٹ کر کیا ہے برتن بنایا کرتے تھے۔ پیالے بنائے جاتے تھے، وہ بھی پتھر کے ہوا کرتے تھے۔ کبھی کیا ہے کھجور کے گفے وغیرہ ہوتے ہیں، اس کو چھیل چھال کر برتن وغیرہ بنایا جاتا تھا۔ کبھی کدو جو ہوتا ہے اس کدو کے اندر کی گیری وغیرہ کو نکال کر بنایا جاتا ہے، جیسے آج کل بھی بعض سادھوؤں کے پاس تم لوگوں نے اس قسم کا دیکھا ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبہ، ہنتم اور مزفت۔ شعبہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں قال حدثنا شعبہ عن ابی جمرہ، تو شعبہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابی جمرہ کبھی کبھی ربما قال نقیر و ربما قال مقیر، کبھی تو وہ جزا کی جگہ پر نقیر کا لفظ استعمال فرماتے تھے اور کبھی مقیر کا لفظ استعمال فرمایا کرتے تھے مزفت کی جگہ پر۔ قال احفظوہ، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حفظ کرنے کا، یاد کرنے کا، پکا کرنے کا حکم دیا۔ احفظوہ واخبروہ، اور خبر کرو تم اس کو، من ورائکم، جو تمہارے بعد ابھی تک یہاں نہیں پہنچے ان کو۔ تو ہم لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق یہ ہے کہ سبق کو اچھی طریقے سے یاد کرنا چاہیے، اور جب اچھی طریقے سے اعتماد کے ساتھ یاد ہو جائے تو پھر اس صورت میں دوسرے کو پہنچانا یہ چاہیے اور دوسروں کو تبلیغ وغیرہ کرنی چاہیے۔ جی قال رحمه الله باب الرحلة في المسألة النازلة. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة لأبيه هاب ابن يزيد عزيز، فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج بها، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره۔ حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ترجمۃ الباب ذکر کیا، الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ، اگر کوئی اہم مسئلہ پیش آ جائے، مسئلۃ النازلہ، کوئی خاص بات پیش آ جائے، کوئی خاص مسئلہ، نازلہ خاص اہم مسئلہ کو کہا جاتا ہے، اچانک کوئی بات پیدا ہو جائے،
کوئی اچانک مسئلہ پیدا ہو جائے اور وہاں پر اگر کوئی بتانے والا نہ ہو تو اس صورت میں اس مسئلے کا علم حاصل کرنے کے لیے آدمی کو سفر کر کے مسئلہ کو معلوم کرنا پڑے تو سفر کر کے بھی اس مسئلے کو معلوم کرنا چاہیے اور مسئلہ کو حاصل کرنا چاہیے۔ ترجمہ تو آپ کو مطلب سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہمارا پڑھنے کے زمانے کا سالانہ امتحان کا یہ سوال تھا۔ ہمارے پاس سالانہ امتحان ہوا تھا، اس میں یہ پہلا ہی آیا تھا یہاں پر۔ سمجھ میں اس ترجمہ طلباء کا مقصد کیا ہے اور کیا ہے، جیسا بھی تفصیل تم سنو گے۔ بہرحال یہ ہمارا امتحان کا سوال تھا کہ الرحلۃ فی المسألۃ النازلہ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا چاہیے، تو یہ تو آگے تمہارے سامنے ترجمہ الباب آ گیا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے کے متعلق۔ اس لیے ہمارے حضرت اقدس نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا یہ مقصد نہیں ہے اس ترجمہ الباب کا۔ اس ترجمہ الباب کا تو مقصد یہ ہے کہ ہنگامی طور پر کوئی صورتحال پیش آ جائے اور اس کا جواب دینے والا تمہارے پاس کوئی موجود نہیں ہے تو بیٹھے مت رہو گا، دیکھی جائے گی، موقع آئے گا تو دیکھیں گے، کوئی مل جائے گا تو پوچھیں گے۔ سمجھ میں یہ نہیں، بلکہ اسی وقت اس مسئلے کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم کو سفر کرنا پڑے تو سفر کرنا تمہارے لیے لازم اور ضروری ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ عام متن آج کل ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، اگرچہ اب تو سہولت بہت آ گئی اور موبائل کی وجہ سے تو سہولت ہی سہولت ہو گئی، گھر بیٹھے آدمی پوچھ بھی لیتا ہے، لیکن کیا ہے اگر کوئی مسئلہ پیش آ گیا تو ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی، کوئی ملے گا تو پوچھ لیں گے۔ جس دنوں میں ڈاویل میں مدرس تھا تو اس وقت ڈاویل کے پاس ایک گاؤں ہے باردولی کر کے، اس باردولی میں ایک امام تھے، میرے دوست تھے، تو کبھی کبھی میں وہاں ان کے پاس جایا کرتا تھا دوست ہونے کے ناطے۔ میں جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بہت اچھا ہوا مفتی صاحب آ گئے تو مجھے 2-3 سوال پوچھنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے پوچھ لینا، اور وہ سوال پوچھتا تھا اور سوال پوچھنے کے بعد کہتا تھا ٹھیک ہے، سوال میں نے جواب دیا تھا کہاں برابر ہے، برابر ہے۔ اب میں اسے کہتا تھا بھائی یہ حدیث جبریل کا تقاضا کیا ہو رہا ہے یہاں؟ حضرت جبریل میں بھی یہی تھا نا، جبریل نے پوچھا تھا اور کہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ایک مصلی نے مجھ سے سوال پوچھا تھا، میں نے یہ جواب دے دیا تھا، اب تم سے صحیح جواب مجھے معلوم ہوا تو میں بتا رہا ہوں کہ ہاں میں نے جو جواب دیا وہ ٹھیک ہے۔ سمجھ میں؟ تو ہمارے یہاں ایسا چلتا ہے، تو کہتے یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اس وقت تمہارے پاس علم نہیں ہے، قریب میں جہاں کہیں بھی ہو تو وہاں سے حاصل کرو، وہاں سے نہیں حاصل ہو سکتا تو پھر اس صورت میں کیا ہے سفر کرنا پڑے تو سفر کرو، اور سفر کر کے علم کو حاصل کرو، جہالت میں مت پڑے رہو۔ اور رحلۃ فی المسألۃ النازلہ، تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو ترجمۃ الباب منعقد کیا ہے، ہمارے حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ نفس علم کے لیے سفر کرنے کا مقصد نہیں ہے، بلکہ ہنگامی طور پر اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کو اپنے طور پر اگر جواب تم کو اپنے یہاں نہیں ملتا، تمہارے پاس تمہاری جگہ کتابیں مولوی یا ایسا نہیں ہے، عالم نہیں ہے، اور اس مسئلے کے حل کرنے کے لیے اگر تم کو سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کرنا چاہیے اور سفر کرنا ضروری ہے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب سے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ اور رحلت من سفر کرنا، کچھ کرنا، فی المسألۃ النازلہ، اہم کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس مسئلے کی تفصیل شفا یابی کے لیے اور صحیح طور پر مسئلہ کو معلوم کرنے کے لیے سفر کرنا لازم اور ضروری ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کے لیے دلیل میں جو حدیث ذکر کی، اس حدیث کی طرف اب ہم چلتے ہیں۔ قال حدثني عبد الله بن ابي مليكة عن عقبہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ یہ صحابی، انہوں نے مکہ مکرمہ میں کسی لڑکی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا۔ ہمارے زمانے میں تو اب دودھ پلانے کا دستور اب ختم ہو گیا ہے نہیں، لیکن مکہ مکرمہ میں اس زمانے میں بھی دودھ پلانے کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام ہوا کرتا تھا۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی والدہ کے علاوہ دائی حلیمہ کا
اور صویبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا ہے، اور اس سے دوسروں نے بھی پیا ہے، حضرت امیر حمزہ نے بھی پیا ہے وغیرہ، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس طریقے سے اس زمانے میں یہ دودھ پلانے کا دستور تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2 سال کی مدت میں، اگر آج ہمارے یہاں بھی ہمارے بچے کے ساتھ اگر کسی کے بچے کو ہماری بیوی نے دودھ پلا دیا 2 سال کی عمر کے بچے کو، تو دودھ کا رشتہ ثابت ہو جائے گا اور دودھ شریک بھائی قرار دیا جائے گا، دودھ شریک بہن قرار دی جائے گی۔ سمجھ میں آ گیا نا؟ واقعہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میری ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہوئی، شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد ایک کالی عورت آئی، یعنی حبشن عورت آئی، اور آ کر اس نے کہا کہ تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو گئی ہے؟ کہا کہ جی ہاں۔ کہا کہ میں نے تجھ کو بھی دودھ پلایا ہے اور اس بچے کو بھی دودھ پلایا ہے اپنے مدت رضاعت میں، تو تم تو دونوں آپس میں دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے۔ سمجھ میں آ گئے نا؟ دودھ شریک بھائی بہن، دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے، اور جب دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے تو جیسے حقیقی بھائی بہن کا نکاح جائز نہیں ہے، اس طریقے سے دودھ شریک بھائی بہن کا بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ بخاری کی بات سے تو دور کی بات ہے، لیکن چونکہ موجودہ ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں ملک بینک شروع ہوئی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے یا نہیں، سمجھ میں آئے؟ یعنی جن عورتوں کے پاس دودھ زیادہ ہوتا ہے وہ دودھ نکال کر وہ رکھ لیتی ہے، اور پھر جن عورتوں کو دودھ نہیں ہوتا، ان کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، اس صورت میں وہ دودھ ان کو پلایا جاتا ہے۔ اب پتہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جی سمجھ میں آیا؟ جی۔ بڑی مشکل ہے یہاں، ہم نے تو دودھ نکال کر دے دیا، اب یہ دودھ کتنے کو پیا، کس نے پیا، ہمیں کچھ معلوم نہیں، اور یہ اس دودھ کے پینے کی وجہ سے ہمارا بچہ اور دوسری جو بچے یا بچے جنہوں نے پیا ہے وہ سب کے سب دودھ شریک بھائی بہن ہو گئے۔ ارے سمجھ میں آ رہا ہے نہیں کتنی زیادہ خرابی پیدا ہوتی ہے؟ میں نے کہا کہ اس کا مسئلہ یہاں نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے میں یہ ہے، اس وجہ سے میں نے اشارہ کر دیا اس کی طرف۔ بہرحال اس عورت نے آ کر کہا کہ تمہارے ساتھ جس لڑکی کا نکاح ہوا ہے میں نے تجھے بھی دودھ پلایا ہے، اس کو بھی پلایا ہے اپنے زمانے میں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو جس وقت ہمارا نکاح ہوا اس وقت مجھے معلوم نہیں، اس وقت مجھے کسی نے بتایا نہیں، اور اس وقت تو نے بھی نہیں بتایا، اس لیے میں تو جاہل تھا، مجھے معلوم نہیں، اور معلوم نہ ہونے کی وجہ سے میرا نکاح ہو گیا، اور اب تم بتا رہی ہو کہ دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے اور یہ سب دونوں بھائی بہن ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مسئلہ کا جواب دینے والا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ کتنا بھاری، کتنا بڑا دور کا سفر ہے، وہ خود ہی سمجھ رہے ہو تم اس زمانے کے اعتبار سے۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی لڑکی کے ساتھ میرا نکاح ہوا، مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے کسی نے بتایا بھی نہیں، ہم کوئی جانتے بھی نہیں، لیکن ایک عورت آ کر یہ کہتی ہے کہ شادی ہو جانے کے بعد کہ جس لڑکی کے ساتھ تم نے نکاح کیا ہے اس کو تو میں نے بھی دودھ پلایا، تجھے بھی دودھ پلایا، تو تمہاری دودھ بہن ہے، اب ہم کیا کریں؟ اس نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ ترجمۃ الباب تو اس سے ثابت ہو گیا کہ دیکھو مکہ مکرمہ میں ایک مسئلہ پیش آ گیا، اس مکہ مکرمہ میں اس کا جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ دیکھی جائے گی کوئی ملے گا تو پوچھ لیں گے، بلکہ اسی وقت انہوں نے سفر اختیار کیا اور مدینہ منورہ جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کیا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب مسئلے کی جو وضاحت ہے اب وہ میں آگے بیان کر رہا ہوں، جتنا سمجھ میں آتا جائے اچھا ہے۔ ترجمۃ الباب تو ثابت ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تھا، وہ عقبہ ابن حارث سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی ملیکہ نہیں، عقبہ ابن حارث نے نکاح کیا، انہ تزوج ابنۃ لابی حابم ابن عزیز،
بس آئی ایک عورت اور کہا اس نے کہ میں نے دودھ پلایا ہے عقبہ کو اور واللتی تزوج بہا، عقبہ کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے اور اس عقبہ نے جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے اس کو بھی میں نے دودھ پلایا ہے، اس وجہ سے وہ دونوں دودھ شریک بھائی بہن ہوئے۔ فقال له عقبہ، عقبہ نے ان کو کہا ما اعلم انک ارضعتنی، مجھے نہیں معلوم کہ تو نے مجھے دودھ پلایا ہے، ولا اخبرتنی، اور تو نے مجھے پہلے اطلاع بھی نہیں کی، اگر پہلے سے اطلاع کی ہوتی تو میں نکاح نہیں کرتا، میں تو خالی الذہن تھا، اس وجہ سے میں نے نکاح صحیح ہے سمجھ کر نکاح کر لیا ہے۔ فرقب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ مکہ مکرمہ سے سفر اختیار کیا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا بالمدینہ، فسألہ، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جا کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی جیسے آواز آئی کہ بن ہو گیا، لڑکا ہوگا دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گیا اور جا کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورتحال بتلائی، اور صورتحال بتانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف وقد قیل، کیا ہوگا ایسا کہا گیا ہے، سمجھ میں کیا ہوگا ایسا کہا گیا ہے، کیف کیا ہے، اور حال یہ کہ کہا گیا ہے۔ اب اس صورت میں یہاں پر مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ اگر کسی آدمی نے دودھ کے متعلق بتایا کہ میں نے اسے دودھ پلایا، تو رضاعت کی شہادت کے لیے 2 گواہ ہونا چاہیے، یا 2 گواہ نہ ہو تو بھی کافی ہو جائے گا، سمجھ میں آ گیا۔ کتاب الرضاعت آئے گی آگے کتاب النکاح میں، وہاں پر اس کی تفصیل آئے گی۔ ہمارے نزدیک ثبوت رضاعت کے لیے 2 گواہ کا ہونا ضروری ہے، جب تک 2 گواہ نہ ہو وہاں تک رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے اس میں اختلاف ہے، اور یہ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کے مسائل ہے، اس میں کیا ہے ایک معتبر عورت کا قول بھی معتبر مانا جاتا ہے، جیسا کہ اصول ہیں ان کے، تو اس اعتبار سے وہاں یہ کافی ہوگا۔ اب یہاں پر جب 2 کی ضرورت ہے گواہ میں، تو یہاں تو ایک ہی عورت نے آ کر کہا کہ میں نے دودھ پلایا، گواہ تو کوئی وہاں پر ہے نہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ ہمارے مسلک کے اعتبار سے کیسے صحیح ہوگا؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو 2 چیزیں الگ الگ ہے، ایک تو ہے قضا فیصلہ اور حکم، اور دوسرا جو ہے وہ ہے دیانت داری اور ایمانداری۔ بعض چیزیں قضاً ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن دیانت کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضی ہونے کے اعتبار سے جواب نہیں دیا، بلکہ مفتی ہونے کے اعتبار سے، دیانت کے اعتبار سے جواب دیا کہ بھائی جب شبہ پیدا ہو گیا، کیفا وقت قیلا، اب جب تمہارے دل میں شبہ پیدا ہو گیا ہے تو اب تم اس کے ساتھ کیسے رہو گے؟ ہر وقت تمہارے دل میں خیال آتا رہے گا، یہ میری بہن ہے یا میری بیوی ہے، دل میں اثر ہوتا رہے گا۔ اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوڑ دو، سمجھ میں نہیں، یہ دیانتن ہے۔ ہاں قضاً ہوتا تو ضرورت ہوتی گواہ کی، گواہ کے ذریعے سے ثابت ہونا ہوتا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیانتن فرمایا، کیف وقد قیل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف وقد قیل ففارقها عقبہ، بس جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہا کر چھوڑ دو، دوسری مل جائے گی، فکر مت کرو۔
تو اسی وقت انہوں نے ان کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی. ورنہ کہت زوجن غیرہ، اور اس کے علاوہ دوسری عورت کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا. تو چونکہ اہم مسئلہ پیش آ گیا تھا، وہاں جواب دینے والا کوئی نہیں تھا، اس وجہ سے وہ سفر کر کے مدینہ منورہ گئے. لہذا اگر آج بھی تمہیں کوئی مسئلہ اہم پیش آ جائے تو اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے جتنی تم سے کوشش ہو سکتی ہو وہ ساری کوشش کرنی چاہیے. حتیٰ کہ سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کرنا تمہارے لیے جائز ہے، درست ہے، بلکہ سفر کرنا چاہیے. جی. قال رحمه الله باب التناوب في العلم. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن صالح وقال ابن وهب اخبرنا يونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد وهي من عوالي المدينه وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وانزل يوما فاذا انزلت جئت بخبر ذلك اليوم فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحب الأنصار يوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال أثم هو ففزعت فخرجت إليه فقال قد حدث أمر عظيم فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا نائم وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمۃ الباب منعقد کیا، اور ترجمہ الباب منعقد کرنے کی وجہ سے ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کیا. اور مسئلہ یہ کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ آج ہر ایک آدمی مشغول ہوتا ہے. کسی کو بھی کہو کہ بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں تو نہیں کر سکتا، مجھے کھیتی کرنی ہے، مجھے دکان سنبھالنی ہے، مجھے یہ کام کرنا ہے، اس وجہ سے مجھے علم حاصل کرنے کا وقت نہیں ملتا. آج کل عامتاً لوگ یہ کہتے ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بہانہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بہانہ درست نہیں ہے. اس کے لیے اگر تم تناوب اختیار کرو، نوبت بنوبت اختیار کرو، تو اس طریقے سے بھی اختیار کر کے علم حاصل کرنا چاہو تو علم حاصل کر سکتے ہو. مثلا ایک دن میں جاؤں کام کرنے کے لیے، ایک دن تم جاؤ، ایک دن وہ آئے، ایک دن یہ جائے، اس طریقے سے تم جاؤ سبق کے مسئلے میں، تو یہ جائز اور درست ہے. یہ بہانہ کرنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس وجہ سے کہا نیابت اختیار کرنا علم میں یہ درست ہے، جائز ہے. اس وجہ سے اگر تم پورا وقت علم حاصل کرنے کے لیے نہیں دیکھ سکتے تو جتنا وقت دے سکتے ہو اتنا وقت دو. اگر اتنا ہی وقت بھی نہیں دے سکتے ہو تو کوئی باری مقرر کر لو کسی کے ساتھ کہ بھائی آج جا کر تو پڑھنا اور پڑھ کر مجھے بعد میں بتا دینا، میں کام کروں گا، پھر میں جاؤں گا اور میں بتاؤں گا اور تم میرا کام کرنا. اس طریقے سے نوبت بنوبت باری باری اختیار کر کے بھی علم کو حاصل کرنا چاہیے. اور یہ علم بہت ہی اونچی چیز ہے. اس کو سستی میں کمانے میں وقت نہ ملنے کی وجہ سے یا نوکری کی وجہ سے تم علمی مجلسوں کو چھوڑ رہے ہو، یہ درست نہیں ہے. ترجمۃ الباب کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث میں ذرا میں تفصیل بیان کروں گا، اس لیے کہ دیکھو میری عادت ہے کہ جب کوئی بات پہلی مرتبہ آتی ہے، جب کوئی واقعہ پہلی مرتبہ آتا ہے، جب حدیث میں کوئی جملہ پہلی مرتبہ آتا ہے، تو اس صورت میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیتا ہوں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حدیث کو بار بار ذکر کیا ہے، 14 مرتبہ ذکر کیا ہے. ایک ہی بات 14 مرتبہ آئے گی، اس 14 مرتبہ کو تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے جاؤ گے تو پھر معاملہ مشکل ہے. اس وجہ سے دوسری مرتبہ جب آتی ہے وہی بات، وہی واقعہ، وہی قصہ،
تو پھر میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں میں نے فلاں نے وہ کہا تھا، جیسا ابھی بتایا کہ وفد عبدالقیس فلاں جگہ پر آیا تھا، اس میں ہنتم دبا وغیرہ کی تفصیل بتائی ہوگی جیسے. تو اس طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر جو واقعہ ذکر کیا ہے، ترجمۃ الباب تو میں نے تم کو سمجھا دیا کہ علم حاصل کرنے کے لیے بہانے کافی نہیں ہے، نوبت بہ نوبت ایک کے بعد دوسرا، یا جتنا تم سے ممکن ہو، جتنا تم سے ہو سکے، یا جس طریقے سے تم سے ہو سکے اس طریقے سے علم کو حاصل کرنا چاہیے. حتیٰ کہ اگر کسی آدمی کو تم کہو کہ ایک دن تم پڑھنے کے لیے جانا، میں تمہارا کام کروں گا، دوسرے دن میں کام کے کام میں جاؤں گا اور تم پڑھنے کے لیے جانا، تو یہ بھی جائز اور درست ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ذکر کیا ہے. میں حدیث کو تو یہیں ابھی چھوڑ دیتے ہیں، پوری تفصیل تمہارے سامنے ذکر کر رہا ہوں. سمجھ میں؟ اس تفصیل کے ذکر کرنے کے بعد پھر حدیث کا سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا اور حدیث بھی تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آئے گی. اس وجہ سے جو میں یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں اس کو تم غور سے سننا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ پورا واقعہ جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں آگے ذکر کریں گے وہ، لیکن ان کی عادت ہے کہ جس جگہ پر ضرورت ہوتی ہے اتنا ذکر کر کے واقعہ کو چھوڑ دیتے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ ذکر نہیں کیا، جو ان کی ضرورت کی جتنی حدیث تھی اتنی حدیث کو انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اتنی حدیث کو ترجمہ کر کے بتلا دوں تو میں یوں سمجھتا ہوں کہ شاید آپ حضرات کو اطمینان بھی نہیں ہوگا اور سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے. لیکن اگر تفصیل ایک ساتھ ایک مرتبہ آ جائے تو پھر اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. مکہ مکرمہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ نے ہجرت کی، اور اس ہجرت کرنے میں وہ بھی چھپ چھپ کے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپ کر ہجرت کرنی پڑی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کافروں کا کتنا ظلم ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بہادر تھے، وہ ہجرت کر کے لیے نکلے تو باہر نکلے اور کہا کہ دیکھو میں ہجرت کر رہا ہوں، اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو مجھے روک لو. جس نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہو وہ میرے سامنے آ جائے، مجھے روک لے. اعلان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر نے اور صحابہ نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے. مدینہ منورہ آنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صرف پہنے ہوئے کپڑے کے ساتھ آئے تھے، کچھ بھی لا نہیں سکے تھے، کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس. اور جو مکان جائیداد تھے وہ تو سارا غلام تھے، باندیا تھی، وہ تو سارا کافروں نے روک لیا تھا، اکیلے خالی ہاتھ نکلے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق واقعہ تمہارے سامنے ہے. تو مدینہ منورہ آنے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو، یعنی مہاجرین کو، ہجرت کرنے والے کو، جو جس کیٹیگری کا آدمی تھا اسی کیٹیگری کے مدینہ منورہ میں جو صحابی تھے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بھائی بھائی قرار دے دیا. کہا کہ آج سے تم دونوں بھائی بھائی، آج سے تم اس کا بھائی، آج سے تم اس کے بھائی، اپنے بھائی کی طرح اس کی نصرت کرو، اس کی مدد کرو. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات تمہارے سامنے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مالدار صحابیوں میں تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ آنے کے بعد ان کو جو بھائی چارگی کرائی وہ بھی مدینہ منورہ کے مالدار صحابی کے ساتھ کرائی. جب بھی جوڑ بیٹھتا ہے سمجھ میں. مدینہ منورہ والے صحابی نے ان کو کہا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بھائی قرار دیا ہے، میرے مکان، جائیداد، کھیت تھے، کھیتی باڑی، کھجور کے درخت، یہ سب جو تھا وہ بتایا. آج سے آدھا تیرا اور آدھا میرا. میں اس حدیث کو بیان آئے گی تو میں اس حدیث کو بیان کہا کرتا ہوں کہ دیکھو صحابہ کرام، آج تو دو بھائی ہیں، ایک ماں باپ کے ہیں، دو بھائی ہیں، لیکن ایک بھائی دوسرے بھائی کی ایسی کاٹی کرنے پر لگا ہوا ہے
کہ مجھے زیادہ مل جائے اور اس کو کم ملے، اور بعض مرتبہ تو بالکل ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسا کہ جانتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد میں برکت دے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ذرا تم دیکھ لو دونوں میں سے کون سی تمہیں پسند آئے، وہ مجھے بتا دو تاکہ میں اس عورت کو طلاق دے دوں اور عدت گزرنے کے بعد تم اس کو شادی کر لو۔ یہ ہے صحابہ کی اپنے بھائیوں کی مدد، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنا دیا۔ خیر بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جو کام کیا، اس کام کے کرنے کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو مہاجرین تھے ان کو بھی کچھ سہارا مل گیا، سمجھ میں، اور وہ بھی کیا ہے کھانے پینے رہنے سہنے کے قابل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ساتھ بھائی چارہ کر دیا تھا، اور وہ مدینہ منورہ کے قریب ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک محلہ تھا، اس محلے میں وہ بھی رہتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ رہتے تھے۔ پھر اللہ جل جلالہ امن والوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یعنی مہاجرین کو کچھ دیا، اور ان کے پاس بھی وہ پگور ہو گئے، مضبوط ہو گئے، تو پھر انہوں نے کیا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ تعلق میں کیا ہے برکت عطا کی، دعا کی، اور اپنے طور پر انہوں نے یہ کر لیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے قریب، ہماری زبان میں جس کو پرا کہتے ہیں، شہر کے بعد وہ مختصر سی بستیاں جو شہر کے قریب رہتی ہے اس کو پرا کہتے ہیں، انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہوں گے، انگلش میں کیا کہتے ہوں گے، سبب۔ بہرحال تو یہ مدینہ منورہ کے قریب کچھ بستیاں تھیں۔ قریب سے قریب جو سبب تھا وہ 2 میل پر تھا، اور دور سے دور جو سبب تھا وہ 8 میل پر تھا، سمجھ میں آیا نہیں، جس کو اوالی سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں۔ اب یہ اوالی کا لفظ یاد رکھنا کہ مدینہ منورہ کے 2 میل کے قریب اور مدینہ منورہ کے 8 میل کے قریب بھی یہ اوالی تھی، صحابہ کرام رہتے تھے، صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پھر وہاں چلے جایا کرتے تھے، سمجھ میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کسی صحابی کے ساتھ بھائی چارگی کر دی، اور وہ مدینہ منورہ سے قریب دور 2-4 میل کے دور پر کسی اوالی میں وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ یا تو وہی آدمی، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں رہتے ہو اور وہاں رہتے ہوئے دوسرے کے ساتھ دوستی ہو جائے، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ براڈ فور میں ہم آ گئے، اور براڈ فور میں آئے تو کسی بھائی کی وجہ سے، چچا کی وجہ سے، لیکن ہمارا تعلق دوستی کسی دوسرے کے ساتھ ہو گئی۔ اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی دوسرے کے ساتھ تعلق ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ ان کو تو روزی روٹی بھی کمانا تھا، کام بھی کرنا تھا، دین بھی حاصل کرنا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے معلومات بھی حاصل کرنی تھی۔ اب اگر پڑھنے جائیں تو کھائیں کیا، کھانے کا کرنے جائیں تو پڑھنے کیا، یہ ان کا حل تھا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس بھائی سے کہا، اپنے اس دوست سے کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، ایک دن تم صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، اور شام تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو۔ تمہارے اونٹ جو ہے وہ، یا تمہارا کھیت کا جو کام ہے وہ اس دن کا کام میں کروں گا، میں اپنا بھی کام کروں گا اور تمہارا بھی کام کروں گا، میں اپنے بھی جانور کو چراؤں گا، تمہارے جانور کو بھی چراؤں گا۔ شام کو آنے کے بعد پورے دن میں کیا کیا واقعات ہوئے، کیا کیا حالات پیش آئے، سمجھ میں آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا وحی آئی، وہ سارا کا سارا آ کر تم مجھے بتا دینا۔ تمہارا اونٹ یا جو جانور ہے اس کی خبر گیری میں کروں گا۔ دوسرے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا،
اور اس وقت میرے اونٹ، میری زمین، میری جو کام کاج ہے اس کی نگہبانی تمہیں کرنی ہوگی، تم اس طریقے سے کرنا. اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کے ساتھ اس طریقے سے طے کر لیا نوبت بنوبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا دن بھر میں کیا ہوا اس کی پوری کیفیت، پوری کارگزاری آ کر مجھ کو سنائیں، تاکہ مجھے بھی پتہ چل جائے کہ کیا کیا واقعہ ہوا. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ترجمۃ الباب منعقد کیا وہ اس کے ذریعے سے ثابت ہو گیا. تم کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ آدمی جاتا تھا. اس کی باری کے دن میں ان کی گھر کی زمین کی نگہداشت کرتا تھا، جانوروں کی نگہداشت کرتا تھا، اور شام کو آ کر وہ مجھے تفصیل بتا دیا کرتا تھا. میں جاتا تھا تو میں آ کر دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ وہ رات کو آیا اور آ کر اس نے بہت زور سے میرے گھر کے دروازے کو نوک کرنا شروع کیا. اتنے زور سے نوک کیا کہ میں گھر میں تھا، میں بھی ڈر گیا کہ بھائی کیا ہوا. اور وہ نوک کرتے کرتے جیسے عامتاً ہوتا ہے کہ بہت اہم بات ہوتی ہے، ارے بھائی کہاں ہے وہ اس کو بلاؤ، جلدی جلدی بلاؤ. اس طریقے سے وہ چلا بھی رہا تھا، بول بھی رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب وہ آیا تو میں گھبرا کر باہر نکلا، اور اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور بات یہ آئی کہ کچھ دنوں سے افواہ چل رہی تھی کہ مدینہ منورہ پر رومن ایمپائر کا جو غسانی بادشاہ ہے، گورنر ہے، وہ حملہ کرنے والا ہے. یہ اتنا زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ اس کی گھبراہٹ کو دیکھ کر میں یہ سمجھا کہ غسانی نے حملہ کر دیا ہے مدینہ منورہ پر، اس وجہ سے اتنا گھبرایا ہوا ہے. تو میں نے پوچھا، رہے کیا ہوا، غسانی نے حملہ کر دیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غسانی نے حملہ نہیں کیا، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی. میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا ہوا، اس سے بھی بڑی بات کیا ہو گئی جس کی وجہ سے اتنا زیادہ یہ گھبرایا ہوا ہے. اس نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی. سمجھ میں؟ ظاہر بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی. بیویوں کو طلاق دے دی تو حفصہ کو بھی طلاق ہو گئی. اور باپ اور ماں کو سب سے زیادہ اذیت اور تکلیف اگر پہنچتی ہے تو اپنے بیٹے اور بیٹی کی طلاق کی بات سے پہنچتی ہے. اس وجہ سے بہت ڈرتے رہتے ہیں. آج کل بھی یہی حال ہوتا ہے. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی. اس کو بھی اب یہیں رکھو. اب میں ایک دوسری چیز کو چلانے کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک ملک کے، ہر ایک جگہ کے حالات بھی الگ الگ ہوتے ہیں. یہاں بہت دن سے ہم ہیں، لیکن یہاں کے حالات کیا ہیں میں نہیں جانتا. آپ لوگ جانتے ہوں گے مجھ سے زیادہ. گجرات میں بھی سورت ضلع کے حالات وہ کچھ اور ہوتے ہیں، بھروچ ضلع کے حالات کچھ اور ہوتے ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ کے حالات اور تھے، مدینہ منورہ کے حالات اور تھے. اتنا ابھی ذہن میں رکھو کہ مکہ کے حالات اور تھے، مدینہ کے حالات اور تھے. سمجھ میں آیا نہیں؟ زمانہ جاہلیت تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. یہ تو جانتے ہو نا، زمانہ جاہلیت تھا. اور زمانہ جاہلیت میں سب سے زیادہ کم، سب سے زیادہ ذلیل، سب سے زیادہ ہٹ، سب سے زیادہ کمتر، سب سے زیادہ خراب اگر کوئی طبقہ تھا یا اس کو سمجھا جاتا تھا تو وہ عورت تھی. عورت کا کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں، کچھ بھی نہیں. عورت کا کوئی مقام نہیں تھا زمانے جاہلیت میں. یہ تو اسلام ہے کہ اسلام نے آ کر عورتوں کو حق دیے،
اور ان کو کیا ہے عزت دی، احترام دی، کبھی بیٹی بنا کر احترام دی، کبھی ماں بنا کر احترام دیا، کبھی بیوی بنا کر احترام دیا. یہ اسلام نے دیا ہے، یہ بھی یاد رکھنا. سمجھ میں آیا نہیں؟ آج کل تو خواہ چلا رہا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے اوپر بہت ظلم کیا ہے. اسلام نے عورتوں پر ظلم نہیں کیا، بلکہ عورتوں کو صحیح مرتبہ عطا کیا ہے اسلام نے عورتوں کو. اب پھر میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ یہ دیکھو. مکہ مکرمہ میں جو مرد تھے وہ عورتوں کے اوپر مکمل حاکم تھے. عورتیں ذرا سے بھی چوں نہیں کر سکتی تھی. حتیٰ کہ مرد اگر کوئی بات کر رہا ہو، مرد اگر کوئی کام کر رہا ہو، مرد اگر کوئی تجارت کر رہا ہو، تو عورت کو اتنا بھی حق نہیں تھا کہ وہ شوہر کو مشورہ دے یا شوہر کی بات میں منہ ڈالے. سمجھ میں آ گیا؟ یہ مکہ مکرمہ کی حالت تھی. عورت بالکل دبی ہوئی تھی اور شوہر کے سامنے بھی وہ اپنے دل کی بات نہیں بتا سکتی تھی. مدینہ منورہ وہاں کے حالات اور تھے. وہاں وہاں بھی عورتیں دبی ہوئی تو تھی، لیکن اتنی دبی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ شوہر کے ساتھ میں بات بھی کر لیتی تھی، مباحثہ بھی کر لیا کرتی تھی، بات چیت میں مشورہ بھی دیا کرتی تھی. اس طریقے سے وہ کیا کرتی تھی. دونوں جگہ کے حالات الگ الگ ہیں. سمجھ میں آیا نہیں؟ اچھا نہیں لگے گا، لیکن میں وہاں اپنے یہاں بتایا کرتا ہوں کہ سورت ضلع اور بھروچ ضلع والی کی بیچاری جو ہوتی ہے وہ دبی ہوتے ہے، چپ بیٹھ ورنہ سونٹی نہ کھس. سمجھ میں آیا نہیں؟ اور سورت ضلع میں تو کچھ نہ پوچھو، بیوی کے اجازت کے بغیر پانی بھی نہیں پی سکتا ہوں. خیر یہ ذرا لطیفہ کے طور پر ہے، یہ ضروری ہے، ہوتا ہے ہر جگہ پر. تو یہ دونوں حالت تمہارے سامنے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو عورتیں بھی وہیں چھوڑ کر آئے تھے مکہ مکرمہ. اس وجہ سے انہوں نے مدینہ منورہ میں آ کر نکاح کیا. ان کے ذہن میں تو وہ مکہ کی عورتیں ہیں، مکہ کا ماحول ان کے ذہن میں، اور یہاں مدینہ منورہ کی عورتیں آ گئی، وہ کیا ہے دخل اندازی کرنے لگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ کی کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا، اور نکاح کے بعد وہ عورت مدنی عادت کے مطابق حضرت عمر کو کوئی مشورہ دینے لگی. تم یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. چپ بیٹھ، تو کیا کہتی ہے، تجھے کیا کہنے کا حق ہے. سمجھ میں آیا نہیں؟ اس طریقے سے حضرت عمر نے ان کو ڈانٹ دیا اپنے مزاج کے اعتبار سے. اس عورت نے کہا ارے تم مجھے منع کرتے ہو کہ شوہر کی بات میں دخل نہیں دینا چاہیے. تمہاری بیٹی حضرت حفصہ، تمہاری بیٹی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے بحث کرتی ہے، اور ایک ایک دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں بولتی. میاں بیوی کے حالات ہوتے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ کہیں تم یہ سمجھو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میاں بیوی کے حالات اور ہیں. سمجھ میں آئے نہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا. کہا کہ اچھا میری بیٹی ایسا کرتی ہے. ان کو بہت برا لگا حضرت عمر کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر ناراض ہو جائیں تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو گیا تو رہے گا کیا. اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. یہ پہلے کی بات ہے، ذرا یاد رکھ لینا. اور حضرت حفصہ سے جا کر کہا کہ ارے حفصہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو پہلے شوہر تھا، بدر میں ان کا انتقال، شہید ہو گئے. اس وجہ سے پھر یہ دوسری شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. پھر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ حسین جمیل بھی نہیں تھی. سمجھ میں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر کی بیٹی.
وہ حسین بھی جمیل بھی، حسن اور جمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہوشیاری بھی دی، اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ تھی۔ بیوی ہونے کے ناطے تو سب برابر، لیکن دل میں کس کے ساتھ تعلق زیادہ ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے حق تو ہر ایک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے برابر برابر، لیکن محبت کا تعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلی تھی، دوست تھی۔ اس وجہ سے ذرا سا اگر ناز کرنا ہو، نخرہ کرنا ہو تو عائشہ کرتی ہے تو میں کر لوں، کیا حرج ہے؟ سمجھ میں؟ یہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ وقت رہانے قصہ ایک دم یاد آ گیا، لیکن بتا دوں کہ سہیلی میں بھی کس طرح ہوتا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے، جہاد کا سفر تھا، واپس آ رہے تھے، اور اس وقت سفر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں تھی۔ اس زمانے میں تو ایک ایک اونٹ پر سوار ہوتے تھے، اس وجہ سے جب اونٹ کی سواری چلتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ کے پاس لا کر راستے میں باتیں کرتے کرتے چلتے رہتے تھے۔ محبت تھی، سمجھ میں، حضرت عائشہ کے ساتھ۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک دن دو دن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو قریب میں لا کر رات بھر بات کرتے کرتے چل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نوجوان تھی، 12-13 سال کی، سمجھ میں، 18 سال کی عمر میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اور نوجوان ہی ہوتا ہے، عقل ذرا سے کم ہوتی ہے، اتنی چالاکیاں نہیں ہوتی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا ہے، بڑی تھی۔ حضرت حفصہ نے کہا کہ اچھا یہ ہے۔ جب سفر کا وقت نکلنے کا وقت تیار ہوا تو اب حضرت عائشہ کے پاس وہ گئی اور کہا، عائشہ تم جس گاڑی میں روزانہ سفر کرتی ہو اس گاڑی میں آج سفر کروں گی، اور میری گاڑی میں تم بیٹھنا، جس اونٹنی پر میں بیٹھتی ہوں تم بیٹھو، تیری اونٹنی پر میں بیٹھوں گی، دیکھو تو صحیح تمہاری اونٹنی کیسی ہے۔ حضرت عائشہ نے سمجھا کہ اس میں کیا ہے، چلو کوئی حرج کی بات نہیں، تم میری اونٹنی پر بیٹھ جانا، میں تیری اونٹنی پر بیٹھ جاؤں گی۔ اور اس طریقے سے حضرت حفصہ کی اونٹنی پر حضرت عائشہ بیٹھ گئی، اور حضرت عائشہ کی اونٹنی پر حضرت حفصہ بیٹھ گئی۔ یہ دونوں کے درمیان بات ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ قافلہ چلنے لگا تو حضرت عائشہ کا اونٹ حضرت حفصہ والا آگے ہے اور حضرت عائشہ کا اونٹ پیچھے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق اونٹ کو لے کر آئے اور آ کر یہاں پر بات کرنے لگے تو دیکھا یہاں تو عائشہ کی جگہ پر حفصہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اس کو چھوڑ کر پھر عائشہ کہاں گئی یوں کر نہیں چلا، بلکہ حضرت حفصہ کے ساتھ بات کرتے رہے، اور سفر اس طریقے سے ہوا۔ سفر ختم ہوا تب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لائٹ ہوئی کہ او ہو، آج تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں، اس جگہ پر گئے، تو اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اتری تو وہاں اسخر کا گھاس تھا، جس جگہ پر اترے وہاں پر، تو انہوں نے اس اسخر کے گھاس میں اپنے پاؤں ڈالے اور کہا کہ کوئی بچھو آیا اور کاٹ لایا، میں مر جاؤں تو اچھا ہے، کہ اس طریقے سے حضرت عائشہ نے کہا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ دونوں کی محبت کی باتیں ہیں، اس وجہ سے میں نے بتا دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ بیٹا، میں یہ سنتا ہوں یا میں نے یہ سنا کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مباحثہ کرتے ہو، جھگڑا کا لفظ میں نے نہیں کہا، مباحثہ کرتے ہو، اور تم مطالبہ بھی کرتے ہو کہ یہ چاہیے وہ چاہیے، جیسے عورتوں کی عامتاً عادت ہوتی ہے۔ دیکھو ایسا مت کرنا، اور اگر تم اس وجہ سے کرتے ہو کہ حضرت عائشہ کرتی ہے تو حضرت عائشہ کی ریس بھی مت کرنا، وہ تو خوبصورت ہے اور لاڈلی ہے، سمجھ میں آنے، وہ تو خوبصورت بھی ہے اور لاڈلی بھی ہے،
اور تمہارے اندر یہ بات نہیں ہے، اس وجہ سے تم کوئی بھی مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرنا، بلکہ جو بھی ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرنا، میں تم کو دے دوں گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سمجھا کر، جیسے بیٹیوں کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھا کر حضرت ام سلمہ کے پاس گئے۔ حضرت ام سلمہ رشتہ دار بھی تھی حضرت عمر کی، اور کیا ہے قریب کی بھی تھی۔ حضرت ام سلمہ بھی حضرت عمر پر ناراض ہو گئی کہ یار عمر تم کیا حضور ہر چیز میں دخل دیتے ہو، ہمارا معاملہ میاں بیوی کا معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس میں بھی تم دخل دینے کے لیے آ گئے۔ اس طریقے سے یہ کچھ ہو گئے آگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، اب سمجھ میں آ گیا، وہ پہلے سے جوڑو کہ مکہ کی عورتیں کیسی تھی، مدینہ کی عورتیں کیسی تھی۔ کچھ دن پہلے یہ بات ہوئی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو سمجھانے کے لیے گئے تھے، اپنی بیٹی کو بھی سمجھایا تھا۔ اب رات کو آ کر وہ پڑوسی دوست نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھایا کہنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ کہا کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک دم بات آ گئی کہ میری بیٹی کی بھی طلاق ہو گئی۔ اسی وجہ سے اس نے آ کر جب بتایا کہ یہ ہوا، روایت میں آئے گا، پوری تفصیل ہے بخاری میں، لیکن ایک ساتھ نہیں ہے، میں سب کو ایک ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ پورا واقعہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر لی اور جس جگہ پر سبب میں رہتے تھے وہاں سے سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے۔ یہ واقعہ ہوا تھا، کچھ تو ہوا تھا، کیا ہوا تھا وہ میں بھی بتاؤں گا، کچھ تو ہوا تھا۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رات کو 3، 4، 5 بجے ہوں گے بظاہر تو، لیکن مسجد میں بیٹھ کر رو رہے تھے اور اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں جا کر دیکھا تو کوئی صحابی یہاں بیٹھ کر رو رہا ہے، کوئی صحابی وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے، کوئی صحابی وہاں بیٹھ کر رو رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا، سمجھ میں آیا؟ تو کس نے بتایا کہ یہ ہوا، جو بھی ہوا تھا وہ بتایا۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ تو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ایک بالکنی ہے، مسجد کے پاس قریب میں مکان میں ایک بالکنی تھی، اس بالکنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تشریف لا کر فجر کی نماز پڑھی، صحابہ کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ سب نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر اٹھ کر پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بالکنی میں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے چلے تھے، کس مقصد سے چلے تھے اب تو سمجھ میں آ گیا نہیں، ایک فکر لے کر چلے تھے کہ کیا ہوا ہے، کچھ معلوم کرنا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جگہ سے اٹھے ممبر کے پاس، اور ممبر کے پاس اٹھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جس بالکنی میں تھے وہاں پر نیچے گئے، تو نیچے پر ایک غلام، یا تو حضرت بلال تھے یا کوئی دوسرا تھا، سمجھ میں وہاں پر نگرانی کر رہا تھا، چوکیداری کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ عمر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ نیچے حضرت عمر نے فرمایا، اور فرما کر پھر مسجد میں آ کر بیٹھ گئے کہ بھائی جائے گا، آئے گا، دیر لگے گی، چلو میں تو مسجد میں بیٹھتا ہوں۔ بہت دیر تک کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عمر پھر اٹھے، پھر گئے، اور پھر جا کر اس چوکیدار سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو، اور کہو کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلی مرتبہ بھی گیا تھا، میں نے کہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا، میں واپس آ گیا، چلو پھر جاتا ہوں، پھر کہتا ہوں۔ حضرت عمر پھر آ کر بیٹھ گئے، اور دیر تک انتظار کرتے رہے۔ اس دوسری مرتبہ کے کوئی جواب نہیں آیا، تو پھر تیسری مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر گئے چوکیدار کے پاس، اور چوکیدار پر جا کر پھر جو پیغام پہنچایا، ابھی بھی جواب نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر لوٹ رہے تھے، اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ٹھیک ہے، عمر کو اجازت ہے، بھیج دو میرے پاس۔
वो चौकीदार आया, हज़रत उमर ने भी आवाज़ सुन लिया, इसलिए हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस छज्जे में तशरीफ़ ले गए। अब उस छज्जे की हालत क्या थी समझ में आया? बेहतरीन बेड बिछा हुआ हो, स्प्रिंग वाला, उसमें क्या लगा हुआ हो, एयर कंडीशन हो, मच्छरदानी लगी हुई हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। रेत बिछी हुई थी, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर आराम कर रहे थे और रेत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर लगी हुई थी। एक चमड़ा बिछा हुआ था, उस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। 2-3 चमड़े ऊपर खुश्क सूखने के लिए रखे हुए थे। 1-2 मुट्ठी जौ वहाँ पर पड़ा हुआ था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस जगह की हालात है जो हदीस में आती है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये हालत देखी तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दिल भर आया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मतों में, सारी मखलूक में सबसे आला और ऊंचा दर्जा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हालत क्या है? ये हालत है। और ये कैसर और किसरा खुदा के दुश्मन, लेकिन उनके कम पैसे, मकान, जायदाद, ये सारी दौलत, सारा ठाठ, ये उनका ये है। तो ये हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दोनों में पिकअप करने के बाद उनको ये हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हालत है। तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या है? हज़रत उमर फारूक ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के महबूब होकर ये हाल है और इन काफिरों का ये हाल है। समझ में आ गया? हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने देखा कि माहौल बहुत ही संजीदा है, माहौल बहुत, हालात जो हैं, वक्त है, पोजीशन है, बहुत ही क्या सेंसिटिव है। ऐसे वक्त में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ऐसी बात कह देनी चाहिए कि जिसकी वजह से ये माहौल की सख्ती जो है वो कम हो जाए और ज़रा नरमी पैदा हो जाए और क्या है, रंज और गम के मुकाबले में ज़रा सा इम्बिसात और ज़रा सी खुशी आ जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही पूछा, जो असल मकसद लेकर चले थे, कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग कहते हैं कि आपने बीवियों को तलाक दे दी, क्या आपने बीवियों को तलाक दी है? सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं पूछा, बीवियों के लिए पूछा, याद रखना। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ना, मैंने अपनी बीवियों को तलाक नहीं दी, ये जो मशहूर है वो गलत है, मैंने तलाक नहीं दी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि बेटी को तलाक नहीं हुई है। इस वजह से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुशी में आकर अल्लाह अकबर का नारा मार दिया ज़ोर से। समझ में आ गया? नीचे तक आवाज़ आई। यहाँ पर एक मसला चलता है कि नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, इसका क्या हुक्म है? समझ में आया? यहाँ पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने मसरत और खुशी में ऐलान की अल्लाह अकबर कह दिया है। बहरहाल वो मसला बाद में यहाँ आएगा, लेकिन इतना हो गया ये। अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक नहीं दी है, ज़रा हिम्मत बंदी, दिल में इत्मीनान हुआ और उन्होंने कहा कि कुछ होना चाहिए। तो हुज़ूर हज़रत ने ये फरमाया और ये कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ दिन पहले ही मैंने सफ़िया को, हफ्सा को कहा था, बेटी इनकी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कुछ दिन पहले हफ्सा को कहा था कि देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ मुतालबा ना करना, मांगना नहीं, जो चाहे मुझसे ले लेना, मैं तुमको दे दूंगा और ये कहूँगा और ये करूँगा और ये करूँगा, ये करूँगा। और फिर मैं उम्मे सलमा के पास भी गया था, ये भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौज़ा मोहतरमा है, और मैंने उनको भी ये कहा था तो उसने मुझे ऐसा कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, माहौल जरा ठीक हुआ। समझ में आ गया?
मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, वक्त ख़त्म हो गया तुम्हारा। मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ये पूरा वाक़या में से बाज़ चीज़ें तुम्हारे सामने यहाँ पर जिक्र किए। तर्जमातुल बाब तो इसके ज़रिए से साबित हो गया, तनाउफिल इल्म वो तो मैंने बता दिया, लेकिन चूँकि पूरा वाक़या है वो इसमें है और 12:30 हो गए हैं, तो तर्जुमे के साथ इंशाअल्लाह मंडे को अल्लाह ने चाहा तो आप हज़रात के सामने ज़िक्र करेंगे। पूरा किस्सा अच्छी तरीके से जहन में याद रख लेना, आइंदा इंशाअल्लाह काम आएगा। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। एक सवाल, वो हदीस आई थी ना वो रिदात की, तो उसके अंदर फिर शोहर को तलाक देने की कोई ज़रूरत है या वो निकाह फस्ख हो जाता है? नहीं, यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कैफ़ वक़द कीला, भाई जब ऐसा कहा जा रहा है तो क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा फारक तो का है ना, फारक अलग, तो इसके माने तो तलाक के जुदाई किया गए। इसलिए यकीनी तौर पर तो मालूम नहीं था कि पिलाया ही है, अगर पिलाया ही होता तो निकाह ही नहीं होता, लेकिन यकीनी तौर पर तो न लड़के को मालूम न लड़की को मालूम, सिर्फ उसके कहने से शुबा पैदा हुआ। इस वजह से अब एक शुबा वाली ज़िंदगी को अपने अंदर बाकी रखो, उसके मुकाबले में इसको निकाल दो ताकि बेशुबा बिला रहे बात कर रहे हैं। क्या हुआ, आ रहा था कि नहीं? हाँ